वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी से ट्रांसमिशन में दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन कराम, ये सेगमेंट हमारा जो नेकी का सेगमेंट है, नेकी के सेगमेंट में हम ये कहना चाहेंगे आप लोग, वो तमाम लोग जो डिज़र्विंग हैं, जो इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन इलाज के उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो कारोबार करना चाह रहे हैं और वो कारोबार के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ रब्ता करेगी। अगर आप वाकई डिज़र्विंग हुए तो आपको बेला पेरिस की जानिब से वो पैसे फराहम कर दिए जाएंगे। बेला पेरिस की जानिब से यह सेगमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन करम आपको बता चलूँ, यहाँ पे हमें जो स्पॉन्सर किया गया है लेदर लीफ की जानिब से जैक्सन टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम, उसके साथ हैं MFG बाय एयर फिल्टर्स एंड प्लास्टिक्स, और उसके बाद फ्राइड चिक्स फास्ट फूड में हमारे साथ है। उसके बाद चर्सी टिक्का हमारे साथ है, रहमान फाउंडेशन हमारे साथ है जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत खल्क कर रहे हैं। अरे तेबी साहब, ब्रेक पे जाने के बाद हमारे साथ कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया, तो स्पॉन्सर्स का जिक्र किया तो मुख्तलिफ फाउंडेशन हमारे साथ है। रहमान फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन, नूर थैलेसीमिया के हवाले से काम बहुत बेहतरीन कर रहा है। और कार्बन फाउंडेशन की बात करें तो इल्म के मैदान में बहुत काम कर रहा है। क़ुव्वत फाउंडेशन, उसके बाद खिदमत हमारे साथ, ये वो फाउंडेशन जो सही मानी में पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट अपना पेश कर रही है। साथ हम चश्तिका की बात करते हैं कि पेशावरी फूड आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप शौक खानम के सामने जो इशार चश्तिका पे जाके आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और सालम बकरा उनका बहुत मशहूर है और लोग सहरी में अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं। भूख लगवा दी है। और मैं चाहता हूँ कि जी हमारे साथ मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो हमारे सेट के ऊपर, जब ये दोनों भाई मिलकर पढ़ते हैं तो एक समा बांध देते हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है नात जिसने पढ़ी है अल्लाह ताला ने उसको इज्जतों से नवाजा है। लेकिन दोनों शहजादे जो हैं न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनको पसंद करते हैं। इनके सोशल मीडिया के थ्रू जितने ट्रैक्स इनके होते हैं बहुत वायरल होते हैं। और अब माशाल्लाह मुसाफिर मदीना भी हैं, हुजूर की बारगाह में भी जो है ये वहाँ पे सैर व इफ्तार की जो है वो लज्जतें लेंगे उस बारगाह करीम में बैठ के। ये वहाँ पे हमारे लिए इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और ये हमें दुआओं में याद भी रखेंगे। आज हमारे साथ हैं आबिद अली बरादरान, हमारे साथ हैं उनके छोटे भाई जीशान भी यहाँ पे साथ हैं और पूरी टीम के साथ इनको खुशामदीद कहते हैं। और हम कहें दरूद अहले बैत से जो है हम चाहेंगे आबिद भाई आगाज करें। आबिद दरूद अहले बैत से हम चाहेंगे बिस्मिल्लाह कीजिए। खैर मकदम है नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं चौथी शहरी रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात लाहौर रंग पर। और आज हमारा मौजू है नमाज की अहमियत और उसकी ज़िंदगी पे असरात क्या हैं। हम इस पर वो सवालात जो हमारे जहनों में आते हैं कि नमाज के हवाले से हमें नमाज को किस तरह कायम करना है, और का नमाज जो है वो कामयाबी की कुंजी भी कहा जाता है। अल्लामा साहब तो गुफ्तगू फरमा रहे थे लेकिन कारी शहबाज साहब भी हैं, तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि नमाज जो कामयाबी की कुंजी भी कहा जाता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, कामयाबी की कुंजी भी है और जन्नत की है, की ऑफ जन्ना भी इसे कहते हैं। और अगर इस बात पे आप डीपली ज़रा गौर करें तो जैसे की होती है उसमें 5 दंदे अगर हों तो अगर उसमें 4 हों तो वो चाबी से ताला नहीं खुलेगा, अगर 3 हो तब भी ताला नहीं खुलेगा। तो जन्नत की कुंजी इसलिए कहा गया कि ए बंदे तूने 5 वक्त नमाज कायम करनी है फिर तू जन्नत में जाएगा। अगर कोई बंदा कहता है ना जी 2 नमाजें पढ़ लेता हूँ तो शायद जन्नत में, ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि फ़र्ज है और पिलर ऑफ इस्लाम है, जन्नत की कुंजी है, मोमिन की मेराज है। तो इसीलिए हमारी जब की मुकम्मल होगी तब हम जन्नत में दाखिल होंगे। सही जी। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी हमने देखा है कि अल्लामा साहब के लोगों को जो है नमाज पढ़ते हुए नमाज बड़ी जल्दी से पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है और क्या मामला करना है। तो इस मामले में आप क्या कहते हैं, नमाज को किस तरह अदा करना चाहिए? हम देखते हैं कि मसाजिद में लोग जो हैं बड़ी तेज़ी से नमाज अदा कर रहे होते हैं और अगर कोई इमाम साहब मोहब्बत से पढ़ा रहे हों तो उस पर भी बातें कर रहे होते हैं, यार बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, तो ज़रूरत हमने कहीं जाना था, इन्होंने तो बहुत लंबी नमाज पढ़ा दी, ये भी हमें शिकवा मिलता है। तो क्या कहते हैं आप? हुजूर, सबसे पहले तो नमाज अदा करने के लिए जो बेहतरीन जगह मुंतखब किया ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, वो मस्जिद है। और इसके लिए एक बड़ी मशहूर रवायत है कि हुजूर के एक सहाबी थे, नबीना थे। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नबीना हूँ और मस्जिद से दूर हूँ, तो मुझे कुछ गुंजाइश अता फरमाएँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुछ सहारा लो, मस्जिद में आओ। कहा हुजूर सहारा नहीं, वो भी नहीं है। सरकार ने फरमाया फिर ऐसा करो, अपने घर के दरवाजे से मस्जिद के दरवाजे तक रस्सी बांधो और उसको पकड़ के मस्जिद में आओ। अल्लाह। यानी एक नबीना को भी ये इजाज़त नहीं वो अपने घर में जो बिला उज़र जो नमाज अदा कर सके। किन सूरतों में घर में अदा कर सकते हैं आप नमाज, ये भी बता दें ज़रा। हुजूर, इसमें जो उलमा और अहादीस से हमें जो रोशनी में जो हमें मिलते हैं अहकामात वो ये हैं, एक तो सबसे पहले बीमारी है कि आप लागर हैं, आप जा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा
آپ کو جان کا خطرہ ہے. صحیح ہے. اور یہ اب وہ دور نہیں رہا, اب تو روشنی کا ماحول ہے, ہر چیز رات کو بھی دن نکلا ہوتا ہے. تب کی بات تھی, لیکن پھر بھی اگر دین ایک ضابطہ حیات ہے نا, تو دیکھا جائے تو اس حوالہ سے بھی کہ آپ کا کوئی جانی دشمن ہے, آپ جان کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں, تو اس حوالہ سے بھی آپ گھر میں ادا کر سکتے. بارش ہے, آپ جا نہیں سکتے, اگر آپ کے پاس لباس ایک ہے, وہ آپ کا دوسرا لباس نہیں, اس کو آپ جو پاک کرنے کی غرض سے گھر میں رکے ہوئے ہیں, تو اس حالت میں بھی ادا کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی نا جلد بازی کی, اس حوالہ سے میں ایک بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں اور اپنی آڈینس کی جو سماعتوں کی حوالے کرتا ہوں کہ نماز بیسیکل اس کے نا نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا اہتمام, اس کے 7 فرائض ہیں, 7 فرائض جو ضروری ہیں, ہم وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو بدن کا پاک ہونا, دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا, تیسرا آپ کا وضو ہونا, اور چوتھا ہے جی جائے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے لگے اس کا پاک ہونا, پھر نیت ہونا, قبلہ رموع ہونا, اور وقت نماز ہونا. صحیح. یہ 7 جو فرائض ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر آپ کا ناقص ہے تو آپ کی نماز. اچھا علامہ صاحب یہاں ایک اور چیز ایڈ کر دیں آپ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, جب آپ نے کہا کہ لباس کا پاک ہونا, جی جی لیکن کچھ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے, آپ نے کہا نا یہاں نماز پڑھنے چلتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, جی جی, تو ان کے لیے کچھ آپ تنبیہ فرمائیں ذرا. وہ تو اس کے حوالے سے تو وہ حدیث پاک ہی کافی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اگر اس کا معاملہ رب سے ہے نا, اب اس کے باطن کو ہم نہیں جان سکتے, نہ ہمارے پاس وہ ظرف ہے. اب وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ کیا تھا نا, جو منافقین تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی بیٹھتے تھے اور دین کے لیے سازشیں بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں, ان سے مراد کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان سے بہتر تدبیر کی, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. پتہ چلا کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں, کوئی مخلوق نہیں جو اللہ کو دھوکہ دے سکے. اچھا ایک سوال بہت اہم کہ محراب المنبر سے جو ہے آپ کا بھی تعلق ہے, لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو. جی جی, یہ حکم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ہمارے ممبرز میں لوگ ہیں جو جماعت کروا رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا تیز پڑھے, تراویح کے ایام میں لوگ تراویح سن رہے ہیں, وہ اتنی تیز قرآن وقت پڑھتے ہیں کہ پیچھے والا اپنا سارا حساب کتاب جو نا مہینے کا وہ تسلی بخش ہو کے نماز کے دوران ہی کر لیتا ہے. جی جی, تو اس حوالے سے وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ذرا اس حوالے سے چاہیے کہ وہ کیا اہتمام کریں, جو امام حضرات ہیں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ چاہیے کہ خیال کریں اس آیت کے جو اکارڈنگلی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ. اس حوالہ سے جو جتنے بھی ہمارے فقہ کے امام ہیں انہوں نے ترتیلہ پہ ہی زور دیا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی جلد بازی کا کسی نے بھی آپشن یوز نہیں کیا. یہ صرف ایک جو دور جدید میں یہ ایک ہمارے درمیان نفسہ نفسی کا عالم پڑا, اور حقیقت یہ ہے حضور نے فرمایا مسجد میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. ٹھیک ہے جی, اور جو اس سے دور جاتا ہے نا, مطلب جب منافق ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی قید میں ہوتا ہے جو دوسرا. یہ تو پھر آپ نے بڑی عجیب صورتحال بتائی ہے سرکار کی حدیث پاک, اور یہ حق اور سچ ہے سرکار نے جو فرمایا. تو آج کل تو لوگ دعا بھی نہیں مانگتے نکلنے کی, وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہا ہے, وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, وہ وہاں سے جانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نعت پاک جو ہے وہ شامل کریں کہ نعت جو ہے وہ سرور ہے, گفتگو شعور دیتی ہے, اور اس آقا کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اب جو چاہتا ہے معراج ملے, بلندی ملے, عروج ملے, تو مجھے بڑی پیاری بات کسی کی یاد آئی. اس نے کہا کہ آپ نے جنم مہر دیکھی ہے, اسٹیمپ نے کہا جی. کہتے ایک شخص آیا اشفاق احمد صاحب کے پاس, کہا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہوتے, میں نے بڑی کوشش کی, بڑے وظائف پڑھے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ, اشفاق صاحب فرمانے لگے کہ تم نے کبھی مہر دیکھی ہے؟ کہا جی دیکھی. کہتے وہ اس پہ لفظ الٹے لکھے ہوتے ہیں, وہ سیدھے کب ہوتے ہیں؟ کہتے جب وہ کسی پیپر پہ لگائے جاتے ہیں. فرمایا تم اپنا ماتھا جو ہے زمین پر رکھ کے رب کے حضور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرو, تم سرگوشی زمین پہ کرو گے, سنی آسمان پہ جائے گی, تمہارا مقدر بھی چمکے گا, تمہاری رکاوٹیں بھی دور ہوں گی. تو ہمیں بس ضرورت یہ ہے کہ سجدہ اس رب کے حضور اس یقین سے کریں کہ رب ہمارا سننے والا ہے, اور ہماری اپنی پریشانیوں سے یہ کہیں کہ تم بڑی نہیں ہو, میرا رب بہت بڑا ہے. یقین جانیے, اس یقین سے جب نماز پڑھیں گے تو دل کو تشفی بھی ہوگی اور زندگی میں نکھار بھی آئے گا, زندگی مستنیر ہوگی, اور نعت پاک کی طرف جائیں گے. اور آج نعت کا جو ہمارے پاس 2 شہزادے موجود ہیں, وہ خوبصورت پڑھتے ہیں, خوشگلو خوش آواز ثنا خواں ہیں. بچاؤں گا نعت پاک شامل. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ میرا نہیں قول، یہ ہے غفار کی بات، وہ بنائیں تو بنا کرتی ہے گنہگار کی بات۔ کیا بات! اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، کون اس طرح سے سنتا ہے طلبگار کی بات۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت ایک سما بن گیا، اور یہ حضور کی نعت کا ہی فیضان ہے۔ اور میں جو ہوں انور صاحب چاہوں گا کہ پیغام ہم اپنے مہمانوں سے لیں، اور جو ہے پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ جی تیوی صاحب بالکل ہم پیغام بھی لیں گے کیونکہ وقت بالکل شارٹ ہے ہمارے پاس۔ دوبارہ سے بتا چلوں کہ ناظرین کرام، سحر کے لمحات آپ کے ساتھ ہے، لاہور رنگ کے سحر ٹرانسمیشن ہے، چوتھی سحری آپ کے ساتھ منا رہے ہیں ہم خاص طور پہ، اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سنا خواب بھی موجود ہے، لیکن وقت کی قلت ہے اور ہمارا دل تو کہتا ہے آپ کے ساتھ دور تک چلتے رہیں، لیکن کیونکہ وقت کی وجہ سے ہمیں اجازت بھی چاہنی ہوگی۔ لیکن اس دعا کے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ میں جانے سے پہلے کچھ کہنا یہی چاہوں گا کہ دعا ضرور کیجئے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور مدینے میں گلیوں میں ہماری زیارت ہو جائے تو کیا بات ہے، ماتا یہی ہو اور سجدہ ہے روضہ رسول پہ ہو تو کیا خوبی ہوگی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور روضہ رسول کی زیارت کی بات کریں تو ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیجئے گا۔ ہمارے اسپانسر جو ہیں بیلا پیرس ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد چرسی تکہ ہمارے ساتھ ہے، فرائیڈ چکس ہیں، زیکسن ٹیکنالوجیز ہیں، لیدر لیف ہیں، اس کے بعد رحمان فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے، سندس فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح کے اور بھی فاؤنڈیشن ہمارے کافی ہے جس کا اگر نام کم لے لیا ہو تو معذر چاہتے ہیں۔ اختتام پہ جاتے ہیں ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہیں تو دوبارہ کل ملیں گے علماء کرام کے ساتھ اور نئے مضمون کے ساتھ۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیغام بھی ایک لیتے جائیں، ہمارے ساتھ مہمان ہیں، اس کے بعد پھر رخصت لیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تعطل لفظ ہو جائے کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، اور نبی صاحب کی تعطل لفظ نہ ہو تو ناظرین معذرت چاہتے ہیں تمام مہمانوں سے، آپ کو دوبارہ سے ویلکم بھی کہیں گے، لیکن تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ لوگ آج ہمارے محفل میں شامل ہوئے۔ تعطل لفظ پہ اختتام کریں گے ناظرین آج کی محفل کا، اس کے لیے میں درخواست کروں گا عارف طیبی صاحب سے، پلیز سر۔ جی اور یہ ہماری نشریات کا ایک حسن ہے کہ ہم علمی اور فکری گفتگو ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور تعطل لفظ جو چند اشعار وہ پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، عجیب ہے عشق مصطفیٰ بھی، عجیب ہے عشق مصطفیٰ بھی، فنا کی معراج ہے بقا بھی، کسی کو چاہے گا کون اتنا، میں ان کا عاشق میرا خدا بھی، برسنے لگتا ہے نور ان کا، ہو غائبانہ ظہور ان کا، جب اپنی آنکھیں پسارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، اور عجیب ہے عشق مصطفیٰ بھی، فنا کی معراج ہے بقا بھی، کسی کو چاہے گا کون اتنا، میں ان کا عاشق میرا خدا بھی، کیونکہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے ڈر سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، اور میں نیازی کسی سے کیوں مانگوں، مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں، اور پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی جس کو رزق عطا ہو رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، در فاطمہ سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نبی نبی بس پکارتا ہوں، عجیب ہے عشق مصطفیٰ بھی، فنا کی معراج